پتہ نہیں میں نے آپ کو سنایا، ہمارے مدینہ منورہ میں ایک فقیر آدمی رہتا ہے امیر علی قریشی، اس نے واقعہ سنایا کہ مسجد نبوی میں مجھے ایک مولوی صاحب نظر آ گئے، پاکستان کے مولوی صاحب، نامراد سیاستدان بھی ہے، نامراد سیاستدان بھی ہے، صافہ بندھا ہوا، جبہ لٹکا ہوا، ہاتھ میں پاندان، وہ امیر علی قریشی عجیب آدمی ہے، وہ اللہ کا بندہ۔ اچھا، استغفر اللہ اتنی تکرار سے کہتا ہے، تقیہ کلام ہے اس کا، ہر جملے کے بعد استغفر اللہ۔ مجھے گلاسگو میں مل گیا، جب میں کینیڈا اور ویسٹ انڈیز کے سفر میں جا رہا تھا، گلاسگو میں دور سے دیکھ کے کہتا ہے، شاہ صاحب آپ یہاں کیسے؟ استغفر اللہ، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ استغفر اللہ، اور کہاں جا رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ یہ آپ کا کتنے دنوں کا سفر ہوگا؟ استغفر اللہ، اور کتنے کتنے ممالک میں آپ جائیں گے؟ استغفر اللہ۔ اس وجہ سے لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھا۔ جیسے آپ نے ہمارے مولانا محمد امیر صاحب کا نام بجلی گھر رکھ دیا، خدا آپ کو بھی ہدایت دے، کتنا اچھا نام ہے مولانا محمد امیر صاحب، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں اس نام کو۔ تو بس ان کا نام حکیم استغفر اللہ ان کا نام رکھ دیا۔ دوستوں، وہ کہتا ہے مسجد نبوی کے سین میں مجھے جو ہی یہ مولوی نظر آیا، آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا، کہتا ہے میاں صاحب آپ یہاں کیسے؟ استغفر اللہ۔ میاں صاحب نے کہا میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں، حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حکیم صاحب کہنے لگے او ہو آپ یہاں آ گئے، ادھر کراچی میں بہت ساری میلاد کی محفلیں ہو رہی تھیں، حضور تو ان میں شرکت کے لیے کراچی تشریف لے گئے ہیں، استغفر اللہ، اور تم یہاں آ گئے ہو۔ اب مولوی صاحب کی ایسی سٹی گم ہوئی کہ جی نہیں میں تو حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا عقیدہ، تم کہتے ہو جہاں پر ذرا دسترخوان مرغن ہو جائے اور تم جبہ دستار کے پہ کر کھڑے ہو جاؤ، تم کہتے ہو حضور بھی آ گئے۔ تو بہت ساری وہاں محفلیں ہو رہی تھی میلاد کی کراچی میں، حضور ادھر تشریف لے گئے استغفر اللہ، اور آپ یہاں آ گئے استغفر اللہ۔ ایسا گھیراؤ کیا ملا کہ پولیس آ گئی، اور سعودی عربیہ کی پولیس کو اللہ سلامت رکھے۔ ہاں، وہ شرک و بدعت کے جراثیم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ شرطیں جو ہے ذرا سخت تو ہیں مزاج میں، اور ان کی سختی بھی بڑی ضروری ہے۔ اقبال کہتا ہے کانٹوں میں سختی نہ ہو تو پھولوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کی سختی کا کرشمہ ہے کہ آج بھی سعودی عربیہ کی سرزمین کم از کم شرک و بدعت کے جراثیم سے محفوظ ہے، ورنہ یہاں سے جو لوگ یہ جراثیم ساتھ لے کے جاتے، پتہ نہیں وہاں کتنی سرکاریں بن چکی ہوتی۔ پولیس آ گئی، انہوں نے پکڑا مولوی صاحب کی تفصیلات جب معلوم ہوئی، سرکاری گاڑی میں بٹھایا، اسپیشل سپیڈ سے جدے آئے، جو فلائٹ اویلیبل تھی اس فلائٹ میں بٹھایا، بورڈنگ کارڈ کیبن میں فراہم کیا، وہیں پاسپورٹ پہ ٹھپا لگا کے کہا تشریف لے جائیے، اور امیگریشن والوں کو ہدایات دی اب قیامت تو آ جائے لیکن یہ مولوی دوبارہ سعودی عربیہ میں قدم نہ رکھنے پائے۔ نعرہ تکبیر، انٹری بینڈ ہے، انٹری بینڈ ہے اس کی، اس لیے تو چیخیں نکل رہی ہیں۔ کبھی لندن کانفرنس میں چیخ نکلتی ہے، کبھی یہاں لاہور میں چیخ نکلتی ہے، اس لیے کہ انٹری بینڈ ہے۔ اور پشاور کے روشن ضمیروں میں کہا کرتا ہوں یہ نکلا نہیں نکالا گیا۔ بڑے جب ناراض ہوتے ہیں تو محفل سے اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی یہ علامت ہے کہ وہاں سے فرمایا بطواف خانہ رفتم بحرم رحم ندادن، بطواف خانہ رفتم
باہر امر ہم دادن کہ بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. بیت اللہ کے طواف کے لیے جانا چاہا تو حرم کے پاس بانو نے دھکے دے کر نکال دیا. پوچھا دور سے آیا ہوں, بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, تم مجھے دھکیلتے کیوں ہو؟ کہا باہر رہ کر تو نے کیا کیا ہے کہ اندر آنا چاہتا ہے؟ باہر رہ کر تو فتوے دیتا ہے کہ حرم کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. اب یہاں کس منہ سے آتے ہو؟ کس منہ سے آتے ہو یہاں؟ ورنہ اس کی رحمت کو جسے پسند کر لے. وہاں میں نے نائجیریا کے کالے بدن اور لمبے تڑنگے حجاج کے قافلے دیکھے ہیں. جسم کالا ہے لیکن ضمیر سفید ہے, آنکھوں پہ ایمان کی روشنی ہوتی ہے, اور روضہ طہر پہ زارو قطار رو رہے ہوتے ہیں. ملتزم کو پکڑ پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں. یہاں رکن یمانی پہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ جسے چاہے پسند کر لے. مولانا جلال الدین رومی نے تو لکھا ہے کہ ایک چیونٹی کو آرزو ہوئی کہ میں بیت اللہ میں جاؤں. چیونٹی پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ گے. اچھا میں گے. فرمایا بود مورے ہوا سے داشت کی در کا برسد, بود مورے ہوا سے داشت کے در کا برسد, دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. ایک میگے کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ بیت اللہ میں جاؤں, مطاف میں گھوموں اور حاجیوں کے پاؤں میں کچلی جاؤں. لیکن لمبی مسافتیں, طویل راستے, اور یہ ننھی سی جان, پہنچے تو کیوں کر. راستے میں دریا, سمندر اور صحرا, پھیلے ہوئے جنگل, کیسے پہنچے. لیکن آرزو ہے, تمنا ہے, رب العالمین کو اپنی اس ننھی سی مخلوق کی یہ حسین آرزو اتنی پسند آئی کہ کبوتر کو اس کے قریب بٹھایا, گویا ویزا آ گیا. ایک کبوتر کو اس کے قریب بٹھائے, پھر اس کے دل میں خیال ڈالا, چمٹ جا اس کی پاؤں سے, تیری فلائٹ یہی ہے. وہ کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی اور کبوتر اڑا, فضاؤں کو چیرتا ہوا, دریاؤں صحراؤں سے گزرتا ہوا, سیدھا مکے میں پہنچا, مطاف میں اترا. رب العالمین نے فرمایا اب چھوڑ دے اس کا پاؤں, تیرے عشق کی منزل آ گئی. دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. پشاور کے دوستو, جب شفقت پہ آ جائے, مہربانی پہ آ جائے تو چیونٹی جیسی ننھی سی مخلوق کو بلا لیتا ہے, اور جب ناراض ہو جائے تو بدعت کے 3 من کے چیونٹے کو بھگا دیتا ہے. ہر جگہ موجود, ہر جگہ موجود, علام الغیوب, کار ساز و دستگیر, حاجت روا, مشکل کشا, عزت دینے والا, رزق دینے والا, اولاد عطا کرنے والا,
بیماروں کو شفا دینے والا، رونے والوں کو ہنسانے والا، سب اس کے در پہ سوالی داتا کون؟ انتم الفقراء واللہ هو الغنی۔ او نبیو، رسولو، صدیقین، شہداء،